میں کوئی 4-5 پورشنز بنتے ہیں. پہلی بات، ہم آج یہ ثابت کریں گے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے، جو حکومت کے ڈاکومنٹس ہیں ان سے یہ ثابت کریں گے کہ یہ کتنا بڑا فراڈ ہوا، کتنی بڑی لوٹ مار. سب سے پہلی بات، ہمیں کوئی بھی چیز دیکھنی ہے کہ وہ آئینی اور قانونی ہے کہ نہیں. اس کے لیے جو بنیادی شرط تھی وہ CCI کونسل آف کامن انٹرسٹ یعنی مشترکہ مفادات کی کونسل کی منظوری سب سے زیادہ ضروری ہے. ہم بار بار حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری لی؟ تو وہ صرف جواب مبہم دے رہے ہیں کہ انفیڈ ہے. میں اس دن اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا ہوں سینٹ کی پرائیویٹائزیشن میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کی ہے تو کدھر ہے. 2008 سے تو مجھے پتا ہے جب سے پیپلز پارٹی ہے بات تب سے تو نہیں لی گئی. دوسری بات، یہ ایک بہت بڑا آئینی غیر آئینی اقدار ہے. دوسری بات، جو بھی ادارہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنا ہے اس پہ اگر آپ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے، کوئی اس کو تحریف کرنی ہے، سیل کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، تو آپ کو ایکٹ آف پارلیمنٹ چاہیے، پارلیمنٹ کی منظوری چاہیے. تو میں نے پوچھا کہ کوئی پارلیمنٹ کی منظوری ہے آپ کے پاس؟ لی آپ نے؟ نہیں. پھر اس کے بعد آپ اگر باقی اس میں پوری تفصیل ہے کہ مثلا 2016 کا ایکٹ تھا، اس سے پہلے 56 کا ایکٹ تھا، 56 کا ایکٹ تھا جس کے تحت یہ PIA بنی تھی. پھر 2016 میں کچھ امینڈمنٹس آئے، 2023 میں دوبارہ کچھ 4 امینڈمنٹس انہوں نے پیش کی، جس میں سے 2 کو سینٹ نے اپروو کیا، 2 کو ڈس اپروو کر دیا. اگر وہ 2 اپروو کر دیتی تو شاید ان کو یہ پارلیمنٹری اختیار مل جاتا کہ یہ سیل کر سکتے. اب سینٹ نے یہ نہیں کیا. اس کے بعد 30 جون 2025 کو جو 2023 کے اندر انہوں نے ٹائم آگے لیا تھا 23 کے بعد کا، وہ بھی 2025 کے بعد گزر چکا ہے 30 جون کو، اور اس کے بعد آپ پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں جو کہ پھر ایک غیر قانونی اور غیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2016 کے ایکٹ کی جو آپ نے ٹائم لیا 2023 میں دوبارہ پیش کر کے کہ ہم یہ 30 جون 2025 تک اس کو کریں گے یا کر سکتے ہیں یا جو بھی کرنا ہے وہ ایکٹ. اور اس کا جو میں اس کا مطلب نکال رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تو 2016 والا ایکٹ بھی نالے پوائنٹ ہو کیونکہ اس کی تو اجازت آپ کو وہاں تک تھی. پھر ذرا آگے آتے ہیں، سیل کیا کیا ہے ایئر کرافٹ سے؟ کتنے ایئر کرافٹ سے؟ 34 اس وقت ایئر کرافٹ جہاز. اب 34 جہازوں کی جب ان سے قیمت پوچھتے ہیں تو نہیں پتا. پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے جہاز آپ 10-10 ارب کے لے رہے ہیں، تو جو 34 جہاز ہیں کہ ان کی کوئی قیمت ہوگی نا، بتائیں تو صحیح ہے لوگوں. یہ اشتہار ہے، اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں. یہ اشتہار ہے. چاہیے تو یہ تھا نا آپ جو کچھ بیچ رہے ہیں اس کے اندر یہ تفصیل آپ ساری دیتے کہ یہ چیزیں ہم بیچ رہے ہیں، نہیں بتا رہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اگر چلو ان کے پرائیویٹ جہاز کی قیمت ہی لگا دیتے ہیں 10 ارب ہی لگا دیتے ہیں، تو 34 جہاز کتنے کے ہوئے؟ آگے چلے جائیں. سلاٹس ہیں، اس کے اندر آپ جائیں گے تو دیکھیں گے پیج نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں سے آپ ابھی آپ فوری طور پر ایک یہ پالیسی بریف ہے، اس کو نکال لیں، آپ کو ساری چیزیں نظر آ جائیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سلاٹس ہیں. کتنی سلاٹس ہیں ٹوٹل؟ ہمارے پاس 72 انٹرنیشنل روٹس ہیں، 200 سے اوپر سلاٹس ہیں. ایک سلاٹ انہوں نے دی تھی قطر ایئر ویز پر ویک 270 فلائٹس آ جا سکتی ہیتھرو کی ایک سال کے لیے. اور اس میں کچھ لوگ دوست زیادہ بتاتے ہیں کہ لوئسٹ پہ آتے ہیں $38 ملین ایک سال. ذرا ایک روٹ جو
اور 72 انٹرنیشنل روٹس ہیں، ان کو ذرا بلانا تھا. پھر پراپرٹیز 11 پراپرٹیز دے دی کہ آپ کا اسلام آباد کا جو بلو ایریا میں جو ہے یہ بھی دے دی ہے، اور اس کی قیمت کہہ رہے ہیں 2 ارب روپے. پشاور میں مال روڈ کے اوپر، بہت سارے دوست آپ کے پشاور میں ہوں گے، وہاں پہ کوئی جائیداد دکھتی نہیں. 21 کنال وہاں پہ، 21 کنال ٹوٹل 21 کنال جگہ جو کہ 420 مرلے پر، وہاں پہ ایک دو پہلے تو بات اویلیبل ہی نہیں. اگر اویلیبل ہے تو کم از کم 50 کروڑ 5 کروڑ کی ایک مرلہ ہے. ان 20 ارب سے زیادہ ایک پراپرٹی، اور یہ کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ 10 ارب. جہاز 34 کتنے کے؟ 10 ارب. اب پھر آپ ذرا اس پہ ایک اور ملاحظہ فرمائیں. یہ انہوں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش کیا. یہ روٹیبلز اور جو کنزیومیبل آئٹمس ہیں، یعنی جو اسپیئر پارٹس کا، ان کی اپنی تفصیل کے مطابق 22 ارب کے. ابھی ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے مطابق تو بہت زیادہ ہے. یہ 22 ارب کی، 22 ارب سے یہ خود مان رہے. بیس کتنے کی دی ہے؟ 10 ارب. کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو 135 ارب کی بیچی بھی، آپ نے بولی تو 135 ارب. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ 10 ارب گورنمنٹ کو دے دیں، اس میں بھی ہمارے 10 ارب گورنمنٹ کو دے دیں، باقی 125 ارب آپ اس کے اوپر لگا کر رکھ لیں، خود رکھنے کا. یہ تو میں مثال دیتا ہوں کہ ایسے ہی میں ایک دکان پہ 135 کروڑ یعنی 1 کروڑ 35 لاکھ کا یا 135 کروڑ کا، تو اس میں میں کہوں کہ 10 لاکھ مجھے دے دے، باقی آپ گھر کے مکان کو آپ ٹھیک کرا کے ریپیئر کرا کے آپ رکھیں. اور اس میں بھی جو 83 ارب روپیہ تھا جو انہوں نے 31 مارچ تک دینا تھا، کل کے اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے یا آج کے اخبارات میں، وہ ابھی تک نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو انٹرنیشنل پراپرٹیز ہیں، مثلا انڈیا میں کوئی آپ کی کوئی ایئر لائن چل رہی نہیں چل رہی، وہ بھی بیچتی. ہالینڈ میں چل رہی نہیں چل رہی، وہ بھی بیچتی. نیو یارک آپ کی فلائٹ جا رہی نہیں جا رہی، وہ بھی دیکھتی. اچھا پھر اس کے بعد تیسرا جو اہم ایشو ہے وہ ہے پورا پروسیس نرچ کرنا. مثلا فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کیا، اس نے ویلیویشن کرنے کی ہر چیز کی. سننے میں آ رہا ہے، ہمیں تو نہیں یہ بتا رہا کہ 6 ارب روپیہ تو اس پہ ہی چلا گیا. اب لیگل ایڈوائزر مقرر ہوا ہے، وہ کتنے ارب روپیہ لے گی اس کا بھی نہیں پتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 10 ارب روپیہ کو ملا ہے، وہ جو یہ ایڈوائزر اور ادھر ادھر کا جو تماشا ہے سارا، جو اشتہارات اخباروں میں دیے سارا، وہ اس پہ چلا جائے. پھر پورا عمل غیر شفاف. اس کو کہتے ہیں کنسورشیم، جس کو عارف ابھی صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، اور کسی میں اور پتہ نہیں کون. اس میں ایک بڈر بھی شامل کر دیا ہے FFC. ایک بڈر بھی جو مقابلے میں بڈ دے رہا تھا اس کو بھی شامل کر دیا. بھائی یہ کنسورشیم نہیں ہے، یہ تو کارٹلائزیشن ہے. کنسورشیم تو اور بات ہے، کارٹلائزیشن یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آؤٹ کر دیا. ان کی یہ گئے تھے بیڈنگ میں، TIA کے امپلائیز کیا تھے، اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آپ نے آؤٹ کر دیا. ایک گروپ کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آؤٹ کر دیا، کسی اور تیسری کو بھی ٹیکنیکل، باقی جو بچے تھے وہ سارے اکٹھے کر دیے. تو یہ کارٹلائزیشن ہے. اور اس کارٹلائزیشن پہ میں بات کرتا ہوں کہ اب جہاں پہ 83 ارب کی نہیں ہوئی، اب اگر ذرا آگے آئے 10 ارب کی بیچی. اس کا ذرا ایک پیج ذرا کھولیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود کہہ رہے ہیں. اب یہ ذرا ہم نے یہ پراپرٹیز کی تفصیل ہے ہم نے دی ہے ساری، اور اسی طرح سے آپ ذرا ادھر ملاحظہ فرمائیں اس کا. یہ امپورٹنٹ چیز، اب انہوں نے کیا کیا کہ 23 کے اندر 2 کمپنیاں بنا دی. ایک ود ہولڈنگ کمپنی بنا دی، ایک PIACL بنا دی. اب جو PIACL ہے
विद होल्डिंग पे हम अभी बाद में बात करें कि प्रॉपर्टीज जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थी वो विद होल्डिंग में चली और उसमें से 11 प्रॉपर्टीज इनको दे दी पीएसीएल को। अब ये 23 में कर रहे हैं, उसके बाद 24 आता है, सिर्फ 12 जहाजों के साथ। अब 18 है ऑपरेशन, बाकी भी ठीक होके आ रहे हैं। 12 जहाजों के साथ ये सीओ के दस्तखत, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के, ये डायरेक्टर के हैं और ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के दस्तखत से एससीसीपी में आपने हर साल एक रिपोर्ट जमा करवानी है। ये रिपोर्ट जमा करनी, इसके मुताबिक वो कहते हैं कि 26 अरब रुपया मुनाफा है जी 24 के अंदर, जब आपने एसेट्स और लायबिलिटीज को, जो कर्जे थे या बाकी चीजें थी उनको और एसेट्स को अलग कर दिया, पीएसीएल को अलग कर दिया, तो उसके बाद 26 अरब रुपया साल का मुनाफा कमाने वाली कंपनी को आपने 10 अरब में बेच दिया। और ये अप्रैल के अंदर रिपोर्ट पिछले साल जमा हुई, ये अप्रैल सारा गुजर गया, 25 की रिपोर्ट ही नहीं जमा करा। तो ये सारे का सारा अमल जो है ये गैर शफाफ। बाकी इसमें ये कल सुना है कि और भी कमाल कर दिया, जो बाकी 25% शेयर थे वो भी बेच दिए। 25% शेयर जो बाकी के हैं उसके तो आप मालिक नहीं। 12% के ये मालिक है पीपल्स पार्टी ने विश्वास के तहत बेनजीर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत 12% शेयर फ्री दिए थे वर्कर्स को, वो भी आपने बेच दिए। पब्लिक के शेयर, पब्लिक का एक नुमाइंदा बैठता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें कोई कह रहा है 7%, मेरे पास जो है वो 11%, तो 11% तो पब्लिक है, वो कैसे गवर्नमेंट बेच सकती? और फिर एक्ट क्या कहता है? एक्ट ये कहता है कि अगर कहीं कभी पीआईए पे बुरा वक्त आ जाए तो आपने दो काम करने। क्या काम करने? पहला, आपने शेयर्स पब्लिक कर दिए, वहां से आपने पैसे बनाने। मतलब पीआईए का मसला है, उसके पास रूल्स मौजूद है। अभी एक इंग्लैंड का, चूंकि इसमें दो जगह पे दो पॉलिसियों में तबाही की है। इन वर्कर्स ने या वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसने जो किया है वो हमें बताएंगे। इन वर्कर्स का उसमें कोई हिस्सा ना, तो ये मैनेजमेंट में बैठते हैं। हालांकि हमने कहा था कि 12% के बाद वर्कर्स का एक नुमाइंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेगा, वहां की ब्यूरोक्रेसी ने नहीं बैठा। दो चीजों में तो एक, जब शायद फरकान अब्बासी साहब ने ओपन स्काई पॉलिसी दी थी, आपने तीनों बड़े एयरपोर्ट सारी एयरलाइंस को दे दिए, यहां से ट्रैफिक उठाकर लेकर जाते हैं, आपको ट्रैफिक उठाने देते हैं। आपका कोई जहाज जाए यहाँ पे दुबई में, वहां से ट्रैफिक लेकर लंदन जाए, नहीं जाने देंगे।